سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کوئی بیان تو نہیں کر رہا، بس ایسے ہی ایک دو گزارشات تمام سامعین و ناظرین کی پیش نظر کرتا ہوں۔ طبیعت تو نہیں اتنی اجازت دیتی کہ میں کوئی باز بھی کروں، کچھ بولوں بھی، ہر دوسرے لمحے کھانسی شروع ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ تعالی آج کی کوئی نہ کوئی خوبصورت سی بات آپ تک ڈلیور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی ہمیں بخش رکھی ہے ندی، یہ ایک بہت بڑا انعام ہے، اٹ سیلف بہت بڑا انعام۔ خدا را اس انعام کی قدر کیجیے۔ کتنا بڑا انعام ہوگا کہ ہم اس زندگی میں ایک بار سبحان اللہ کہیں تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہمارے نام کا ایک پھلدار خوشبودار بڑا سا تناور درخت لگا دیتا ہے۔ یعنی اس زندگی میں کتنا بڑا یہ انعام ہے زندگی کہ اس میں ایک بار سبحان اللہ کہیں تو کتنا بڑا انعام ملتا ہے۔ اور جب یہ زندگی تمام ہو جاتی ہے تو پھر قبر میں انسان وہی کچھ کرتا ہے جو زندگی میں کرتا رہا۔ اگر قرآن کا قاری تھا تو قرآن پڑھتا رہے گا نا قبر میں، اگر ذکر کرتا تھا، ذاکر تھا تو ذکر کرے گا قبر میں، اگر نمازی پرہیزگار تھا تو نماز قائم کرے رکھے گا۔ لیکن وہ جو عمل بھی قبر میں کرے گا اس کا اجر و ثواب کوئی نہیں ہے۔ اجر و ثواب اس زندگی ہے، یہ زندگی ایک مکافات عمل ہے، جو آپ کرتے جائیں گے اس کا آپ کو ریٹرن ملتا جائے گا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی ریٹرن ملے گا۔ ایک بار سبحان اللہ کہا، بہت بڑا درخت پھلدار پھولدار لگ گیا آپ کے نام کا۔ تو زندگی ایک بہت بڑا انعام ہے اٹ سیلف۔ خدا را اس کی قدر کریں، اس کو ضائع نہ کریں، بالکل اس کی قدر کریں، اس کو ضائع نہ کریں۔ آج کے دور میں زندگی کو ضائع کرنا بہت آسان ہو گیا، بہت آسان ہو گیا۔ ہم لوگ ہلاکتوں میں پڑ گئے۔ لیکن نا جی، زندگی کیا ہے؟ ایک خاص ٹائم فریم لمٹ پہ یہ پیکج ہے، یہ تمہاری زندگی، اتنے سال ہوں گے، اتنے مہینے ہوں گے، اتنے دن ہوں گے، اتنے ہفتے ہوں گے، اتنے لمحے ہوں گے، اتنی سات گھڑیاں ہوں گی، یہ لو بھی یہ تمہاری زندگی۔ اب یہ جو تمہیں ٹائم دیا گیا ہے اس کو یوٹیلائز کرو۔ کیا کرنا ہے بھئی؟ پیسے کمانے ہیں، دولت کمانی ہے، نیشنلٹیاں لینی ہیں، بچے پیدا کرنے ہیں، مال متاع اکٹھا کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں، قرآن سیکھنا ہے، قرآن سکھانا ہے۔ چوائس از یورس۔ اس زندگی کو جس طرح چاہو یوٹیلائز کرو۔ پھر ایک دن یہ زندگی تمام ہوگی۔ نبیوں کی بھی ہوئی، ولیوں کی بھی ہوئی، آپ کے اور میرے آباء و اجداد کی بھی ہوئی، ایک دن ہماری بھی باری آئے گی۔ تو یہ جتنا بھی وقت ہمارے پاس ہے ہمیں اس کو غنیمت جاننا ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، اس کو فیس بک پر
واٹس ایپ پر، سوشل میڈیاز پر، آن لائن روزانہ صبح اٹھ کے گھنٹہ 2 گھنٹے میسج دیکھو، ساری ویڈیوز دیکھو. اسی طرح شام کو سونے سے پہلے سارے میسج دیکھو، ساری ویڈیوز دیکھو. ٹی وی کے آگے بیٹھ جاؤ، کمپیوٹر کے آگے بیٹھ جاؤ. یہ ہلاکتیں ہیں، یہ ویسٹ آف ٹائم ہے. ہم اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. جو ٹائم ہمیں ملا ہے ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں. خدا را ایسا نہ کرے. اس کو یوز کریں. کیسے یوز کریں؟ بھئی میں ہر وقت اب نماز میں کھڑا رہوں یا میں ذکر میں لگا رہوں یا قرآن کھول کے بیٹھا رہوں؟ نہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا. بھئی سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ ٹائم دینے سے بہتر ہے آپ اپنی فیملی کو ٹائم دے دیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں. بھئی میرے بچے نہیں، اچھا تو اپنے پیرنٹس کو ٹائم دیں اگر آپ خود بچے ہیں تو. اپنے پیرنٹس کو ٹائم دیں، اپنے بہن بھائیوں کو ٹائم دیں، اپنی فیملی بیوی بچوں کو ٹائم دیں. اگر بزرگ ہیں تو پوتے پوتیوں کو ٹائم دیں، دوتے دوتیوں کو ٹائم دیں. اگر ابھی آپ بزنس مین ہیں تو اپنے اخیار، دوست، اقربا کو ٹائم دیں. یہ جو ہلاکتوں والے کام ہیں یہ ہم چھوڑ دیں. اور جو ٹائم عبادات کے ہیں، خصوصاً نماز کے جو اوقات ہیں، یہ 5 وقت کی نماز کا ٹائم ہے، حکم ربی ہے. ہاں ضرور نماز پڑھیں، وقت ملے قرآن کی تلاوت بھی کریں، معمول بنا لیں. وقت ملے نہ ملے اس بات پر نہیں اٹک جانا. بھئی میں نے معمول بنایا بھی صبح فجر کی نماز کے بعد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، فیئر انف، معمول بنا لیں. نہیں میں صبح فجر کے بعد تو تھوڑا رش ہوتا ہے، جلدی ہوتی ہے، کام پہ جانا ہوتا ہے، جاب پہ جانا ہے، بزنس پہ جانا ہے، میں بھی شام کو آ کے پڑھتا ہوں. فیئر انف، اوکے شام کو پڑھیں، اس کے لیے کوئی وقت تو مقرر نہیں ہے. لیکن قرآن کا وقت ایک اپنے طور پر اپنی سہولت کے ساتھ متعین کر لیں. کبھی اس وقت میں نے نماز پڑھنی ہے، اس وقت میں نے قرآن پڑھنا ہے، اس وقت میں نے ذکر اذکار کرنا ہے، اس وقت میں نے بیٹھ کر درود پاک پڑھنا ہے. اپنی زندگی کو بینیفیشری کریں، مزین کریں خوبصورت چیزوں سے. فائدہ اٹھائیں کہ اس سے پہلے یہ وقت پورا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اس کی زندگی میں بہت سارے مواقع دیتا ہے، ٹرننگ پوائنٹ پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ یہ لے ابھی بھی ٹھیک ہو جا. لیکن انسان سمجھتا نہیں ہے. اگر کوئی محبت سے، کوئی مشائخ، اساتذہ، والدین میں سے کوئی سمجھا دے اسے تو اسے بات سمجھ آ جاتی ہے. سمجھنے والوں کو، ہدایت والوں کو بات سمجھ آ جاتی ہے. اور اگر کوئی بتانے والا شیخ، کوئی ہادی، والدین، کوئی استاد نہ ہو تو پھر اپنے آپ سمجھ بڑی مشکل آتی ہے، لٹرلی امپاسبل ہے. تو اس لیے نا جی آپ سب کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، جتنی بھی زندگی ہے اچھی باتوں سے، اچھے معمولات سے اس کو مزین کر لیں، آراستہ کر لیں، سجا لیں. کبھی قرآن کی تلاوت سے، کبھی ذکر اذکار سے، کبھی نمازوں سے، کبھی درود پاک کو ترانوں سے. تو اپنی زندگی کا جو یوٹیلائز ہے، یوزج ہے، وہ صحیح کریں تاکہ ہم کامیاب لوگوں میں شمار ہو جائیں، صحیح رستے پر چلتے اللہ کی بارگاہ. انہیں جنہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اوکے فیئر انف، نماز نہیں پڑھی، ذکر نہیں کیا، قرآن نہیں پڑھا، درود پاک نہیں پڑھا، میرے پاس ٹائم نہیں جی، میں بہت بیزی ہوں، کام سے لیٹ ہو رہا ہوں، جا رہا ہوں، میں بزنس میں بڑا بیزی ہوں، جاب میری بڑی سخت ہے جی، میرا باس مجھے ٹائم نہیں دیتا، بیوی بچے سر کھا لیا جی انہوں نے میرا،
میں بس گھر بعد میں آتا ہوں، یہ پہلے کوئی نہ کوئی میرے لیے کام تیار رکھتے ہیں، میں پھر وہ کرنے چلا جاتا. اچھا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی یہ زندگی تمام ہو جائے گی، ایک دن تو ہونی ہے. پھر یہ سارے دنیا کے کام ادھر ہی دھڑے کے دھرے رہ جائیں گے، اور جاتے ہوئے جیب بھی خالی ہوگی، اعمال نامہ بھی خالی ہوگا، کیے ہی کچھ نہیں، کیے ہی کچھ نہیں، سب کچھ خالی. بھاگم بھاگ افراتفری دوڑ بھاگ میں زندگی تمام کر دی، اب پچھتاوا رہ گیا پیچھے کہ مار بھائی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. پھر ہم اللہ سے، فرشتوں سے، کاتبین سے منتیں کریں گے کہ بھئی ایک بار مجھے واپس بھیج دو، بس ایک لمحے کے لیے بھیج. قرآن ہے یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. کاش میں واپس چلا جاؤں، یا اللہ تو مجھے ایک بار بس بھیج، میں باہر جاؤں تیری بارگاہ میں صدقہ کروں، واپس بلا لینا. یعنی پھر لمحے جٹائیں گے ہم جو نہیں ملیں گے. تو خدارا اس زندگی کو غنیمت جانے، اللہ کا ایک بہت بڑا احسان اور انعام جانے، اور اس کا صحیح استعمال کریں، کیونکہ سونر اور لیٹر ایک شام تو آنی ہے بھئی جب زندگی تمام ہو جائے گی. تو اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، عمل کرنے والا بنائے. اور چلے زیادہ نہیں تو تھوڑا ہم کوئی نہ کوئی نیک عمل، کوئی عبادات والا معاملہ، کوئی قرآن و ذکر والا معاملہ، کوئی درود پاک والا معاملہ پارٹ آف لائف بنا کے تھوڑا 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 ساتھ چلتے رہیں. انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ ایک بہت بڑا خزانہ، ایک بہت بڑا اجر و ثواب کی شکل میں، انبار کی شکل میں ہمارے میزان میں رکھ دیا جائے گا کہ یہ دیکھو بھی، یہ تم نے پڑھا تھا، یہ تم نے کیا تھا. ہاں ایک اور بات، یہ تو وہ باتیں میں نے بتائیں جو عبادات کی شکل میں، آپ تسبیحات کی شکل میں، معمولات کی شکل میں، تلاوت و نماز و قیام و رکوع اور سجدوں کی شکل میں کریں. مالی عبادت کرنا نہیں بھولنا. ہاں جتنا بھی اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے اس کی راہ میں خرچ کرنا نہیں بھولنا. اور میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، اس کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب ہرگز صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ جاؤ بھائی کسی مسجد میں پیسے دے دو، کوئی مسجد بنا دو. نہیں، اگر آپ نے خلوص نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ پر، اپنے بہن بھائیوں پر، اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کیا ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے. کسی مسکین، کسی یتیم، کسی بیوہ پر خرچ کیا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے. کسی شیخ، کسی ہادی، کسی استاد، کسی پیر کی خدمت کی ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے. کوئی مسجد بنائی ہے یا کوئی بنی ہوئی ہے اس میں حصہ ڈالا ہے، کوئی دارالعلوم، کوئی آستانہ، کوئی مدرسہ، کوئی درسگاہ، اس کی آپ نے خدمت کی ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں آپ نے خرچ کیا. قرآن و حدیث کی تعلیمات کے لیے کچھ خرچ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا. تو یہ بہت سارے راستے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے. ہم جب کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو بعض اوقات دنیا دار لوگ، آپ کی نہیں بات کر رہا تو سارے محبت والے، بعض اوقات لوگ اس کو لیتے ہیں یار شاید پیر صاحب کوئی چندہ مانگنے لگے، یا اللہ کی راہ میں خرچ کرو کا مطلب صرف یہ ہے کہ اچھا جاؤ بھی بس جو تمہارے پاس ہے نا وہ مسجد میں دے دو. نہیں بابا نہیں، اپنے ماں باپ پر، ان کی لک آفٹر کے لیے، ان کی کوئی بیماری، کوئی تکلیف ہے تو اس پر جو بھی آپ خرچ کریں گے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور اس کے لیے آپ کو بہت بڑا اجر و ثواب ہے. تو اس لیے جہاں آپ جسمانی عبادات کرتے ہیں وہاں مالی عبادات بھی ضرور کیا کریں. اپنی فیملی کا صدقہ کیا کریں، صدقہ کیا کریں. صدقہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور بہت ساری دکھوں، تکلیفوں، بیماریوں، مصیبتوں، بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، اور بہت ساری راحت و سکون و اطمینان
خوشحالی خیر و برکت آپ کے دروازے پہ آتی ہے۔ صدقہ کیا کریں، اللہ پاک آپ کی تمام جسمانی عبادات، مالی عبادات، صدقات، خیرات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو ایسے تو علماء حضرات یہ باتیں بہت سمجھاتے رہتے ہیں کہ بھائی صدقہ دینے سے، زکوٰۃ دینے سے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی لوگوں کو شاید تھوڑی سی کہیں نہ کہیں شیطانی وسوسے آ جاتے ہیں۔ ہاں، نفس بڑا ظالم ہے، ضرور کچھ نہ کچھ اپنی چال چل دیتا ہے، تو اس لیے میں بھی یہ لقمہ دینا چاہوں گا کہ بھئی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، خرچ کیا کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، اللہ اور بہت دیتا ہے، اللہ آپ کو اور دیتا ہے، 10 دنیا 70 آخرت اس کا وعدہ ہے۔ اور پھر جو پہلی بار جس نے دیا تو وہی رب ہے، اسی نے دیا ہوا تھا، اسی کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ 29ویں پارے میں سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور میری راہ میں خرچ کرو، مجھے قرض دو کہ میں بہترین قرض لوٹانے والا ہوں۔ اب اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ اقرضوا اللہ قرضا، اللہ کو قرض دو، اللہ کو ضرورت نہیں ہے بابا، یہ اللہ آپ کے فائدے کی، میرے فائدے کی، ہمارے فائدے کی بات فرما رہا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو، مجھے قرض دو کہ میں بہترین لوٹانے والا ہوں، تو دو، کرو۔ باہر کیا یا جسمانی عبادت و مالی عبادت بھی کیا کریں۔ یا اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرما، اللہ ذکر اذکار کرنے میں، اس محفل کے کرنے میں، بلکہ زندگی میں ہم سے جو بھی غلطیاں خطائیں ہو گئی، کوتاہیاں، سستیاں، بے ادبیاں ہو گئی، اللہ اپنی شان کریمی سے معاف فرما دے۔ توبہ کرتے ہیں، سچی کر کے قبول فرما لے۔ اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اپنی امان و پناہ عطا فرما۔ اللہ حاسدین کے حسد سے ہمیں بچانا، نظر بد عقیدہ، بری صحبت سے ہمیں بچانا، اللہ شر والے لوگوں سے ہمیں بچانا، ہمیں اپنا قرب عطا فرما، عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما، نور معرفت عطا فرما، اللہ ہمیں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے حصہ عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر و فکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، درود پاک کے نذرانے پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تیری راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی تو نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، اللہ ہمیں خرچ کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں خیر کثیر اور رزق کثیر عطا فرما، ہماری آمدنی میں کشادگی عطا فرما، ترقیاں عطا فرما۔ خصوصاً بالخصوص عمر بابا کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کے لیے بہترین کانٹریکٹ، بہترین جاب اور بڑی سی آمدنی والی، سورس و انکم والی یا اللہ پاک جاب عطا فرما، بہتر انتظام عطا فرما۔ یا اللہ میرے تمام مریدین جتنی بھی محبت والے ہیں، اخلاص والے ہیں، رابطے میں ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تمام سامعین و ناظرین جو لائیو ہمارے ساتھ موجود ہیں یا جو ہمارے ساتھ پہلے بھی محفلوں میں موجود ہوتے تھے، آج کسی وجہ سے نہیں آئے، اور جو بعد میں اس کو ریکارڈنگ کی شکل میں یا یوٹیوب کی شکل میں دیکھیں گے، اللہ سب کے حالات و معاملات اچھے فرما دے، سب کو خوشحالی، خیر و برکت عطا فرما دے، سب کے کام میں، کاروبار میں، روزگار، رزق میں، آمدنی میں برکتیں، وسعتیں، ترقی عطا فرما دے۔
جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا جن کا ہم پر حق ہے، ہماری تمام دعاؤں میں سے یا اللہ ان کو بھی پورا پورا حصہ عطا فرما۔ خصوصاً بیماروں کے لیے دعا گو ہوں، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ مجھ پر بھی، میری فیملی پر بھی اپنا لطف و کرم عطا فرما۔ یا اللہ تمام دیکھنے سننے والے آمین کہنے والوں کی فیملی پر بھی اپنا کرم عطا فرما۔ جتنے ہمارے مشائخ، اساتذہ، والدین حیات ہیں انہیں زندگی، تندرستی، بلند درجہ عطا فرما۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت، قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا میں رہنا آسان کر دے، دنیا میں کامیابی عطا فرما دے، دنیا سے جانا آسان کر دے، قبر اور حشر کی منزلیں آسان فرما دینا۔ اللہ تیری راہ پر چلتے ہوئے، یا اللہ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، ایسا کرم عطا فرما، انعام یافتہ لوگوں میں ہمارا شمار فرما۔ یا اللہ تمام خیر اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ جنہوں نے بھی آج تک دامے درمے قدمے سخنے صلاحیت سے، وقت سے، پیسے سے، جس طرح کی بھی دین کی خدمت کی ہے اور کر رہے ہیں، اللہ ان سب کی خدمات کو قبول فرماتے ہوئے دنیا و آخرت میں اجر عطا فرما۔ یہ جو آپ آن لائن محفل دیکھتے ہیں نا جی، اس میں بھی ایک ٹیم ہے پوری جو اپنے ایفرٹ ڈالتی ہے۔ یا اللہ عدیل صاحب کو، عظیم صاحب کو، یہ جو ان کے ساتھی ہیں جو ایفرٹ کرتے ہیں، جس طرح کا بھی ایفرٹ کرتے ہیں ٹیکنیکلی یا مالی طور پر، سب کی خدمات کو قبول فرماتے ہوئے اجر عظیم عطا فرما۔ الہی انت مقصودنا وردا کا مطلوبنا آتنا محبت ذاتک و معرفت صفات۔ آمین صلی اللہ تعالی علیہ حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ میں دعا کرتے ہوئے نا جی بہت سارے ساتھیوں کے بعض اوقات نام لے کے دعائیں مانگنا چاہتا ہوں، بلیو بھی پھر میں آپ لوگوں سے ڈر جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یار جس کا میں نے نام لے لیا وہ تو خوش ہو جائے گا کہ اچھا بھی مرشد نے میرا نام لیا، اور جس کا میں نام لینا بھول گیا وہ ناراض ہو جائے گا کہ دیکھو جی سب کے نام لیے میرے ہی نہیں نام لیا، پتہ نہیں میرے مرشد مجھ سے ناراض ہیں، تو اس لیے نا پھر میں نام نہیں لیتا۔ تو مجھے بڑی یاد آتی ہے جو ہمارے بلال صاحب ہیں انڈیا والے، حیدرآباد والے، مجھے ان کی بڑی یاد آتی ہے۔ عمر بابا کینیڈا والے بھی بڑی یاد آتی ہے۔ شجی ہیں، ایک شجی حیدرآباد میں ہیں، ایک شجی الدین ادھر یو کے والے ہیں۔ ہاں مجھے بہت عزیز ہیں بھائی، پیارے ہیں مجھے۔ عظیم، رضوان، عدیل صاحب، دوسرے عدیل صاحب بہت عزیز ہیں، بہت پیارے ہیں مجھے۔ حسین بابا ہیں، عبد القدیر شاہ صاحب ہیں، حبیب بھائی ہیں، بہت عزیز ہیں مجھے۔ ہاں بہت سارے ساتھی، میں جب نام لینے شروع کرتا ہوں نا، میں اکثر اپنی دعاؤں میں لیتے رہتا ہوں، نام لیتے رہتا ہوں، تو پھر بہت سارے نام آتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامتی دے، اللہ پاک سب کو دین و دنیا کی بھلائی، خیر و کامیابی دے۔ یا اللہ جن کے نام نہیں لیے مالک تو عالم الغیب ہے، تو بہتر جانتا ہے، سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرما، سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرما۔ بہت محبت والے ساتھی فاروق صاحب ہیں، فرحان صاحب ہیں، بڑے محبت والے ساتھی۔ میرے بھائی صوفی اشفاق حسین ساکی صاحب ہیں، بڑے محبت والے، اللہ ان کے کروڑوں درجات بلند فرمائے، اللہ فاروق صاحب کی تمام مشکلیں پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ پاک عدیل صاحب کو خاص طور سے صحت و تندرستی، ان کے بچوں میں بھی اللہ پاک خیر رکھ دے۔ عدیل صاحب جو حوصلوں والے ان کی بات کر، ہاں اللہ یہ جو عدیل صاحب ہمارے پاس ہیں ان پر بھی اپنا لطف و کرم ہے، بڑے محبت والے۔ 2 ویک سے محفل کے نظام سارا کچھ، لنگر پانی ہر چیز سنبھالے ہوئے،
اللہ سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرمائے. میرے جتنے خلفاء ہیں، جتنے مریدین ہیں، سب پر لطف و کرم عطا فرمائے. اتنی مریدنیاں ہیں جو بیویاں محفلیں کراتی ہیں، اللہ ان پر اپنا لطف و کرم عطا فرمائے. جو ساتھی محبت کرتے ہیں، خدمتیں کرتے ہیں، اب بہت سارے اللہ پاک سب کو آپ کو سلامت رکھے. وہ جو ادھر میرے پاس کوئی تبرک لا رہا ہے، کوئی راشن لا رہا ہے، کوئی کھانا لا رہا ہے، کوئی بات نہیں جی، مرشد بھی بیمار ہیں، بی بی صاحبہ بھی گھر سے بیمار ہیں، بچے بھی بیمار ہیں، تو چلو ان کو کچھ کھانے کو پہنچا دیا جائے. اللہ اجر عظیم عطا فرمائے. آپ سب کی حاضری، خدمت، محبت، تابع، یہ جو کچھ بھی کیا یار سب اللہ واسطے ہے. اللہ اس کا اجر دے گا آپ کو. ایک اور ساتھی، میں نام نہیں لیتا، وہ تو کتنے سارے کپڑے گرم لے کے آ گئے کہ جی حضور یہ سردیاں آ گئی ہیں تو یہ آپ کے لیے گرم لباس ہے، گرم کپڑے ہیں آپ کے لیے. اللہ قبول فرمائے جی. واللہ ہی میں سب ٹائم رو رو کے اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ جتنی محبت و خدمت میری کرتے ہیں، میں تو ان کو کوئی اجر دے ہی نہیں سکتا، کیا ریٹرن کروں ان کو. میں تیرا عاجز سا بندہ ہوں، دعائیں کر رہا ہوں جھولیاں بھر بھر کے ان کے لیے. میری لاج رکھنا، ان کو دنیا میں بھی اور حشر میں بھی ان کو اجر عطا فرمانا، بہترین عظیم اجر عطا فرمانا. یا اللہ ان کے مال میں خیر ہو، ان کی جان میں خیر ہو، ان کی اولادوں میں خیر اور برکت ہو. یا اللہ بس خیر ہی خیر کرنا سب کی، آپ سب کی. انہوں نے خدمت کی ہے ان کی خصوصاً جو دور بیٹھے ہیں، کہیں اور بیٹھے ہیں، بالعموم سب کے لیے دعا گو. یا اللہ سب کے مال میں، جان میں، اولاد میں، علم میں، عمل میں، عمر میں خیر و برکت عطا فرما. اللہم آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. آمین. شکر الحمدللہ رب العالمین. آپ سب کو آج کی محفل ذکر، آپ کی آج کی تعلیمات، آج کی دعائیں، آج کا ذکر کرنا بہت بہت مبارک ہوگی. کوئی کمی کوتاہی میری وجہ سے ہو گئی ہو، رہ گئی، مجھے بھی معاف کر دیجیے گا. میرے بھی لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھے بھی صحت و تندرستی دے تاکہ ہم اور بہتر طریقے اور احسن طریقے سے دین کی خدمات کر سکیں. دین کے یہ جو سچ موتی ہیں، دین اسلام کی جو روحانیت اور نورانیت سے بھرے ہوئے موتی ہیں، آئیے اسی طرح ہم بکھیرتے رہیں اپنے ساتھیوں میں، اور آپ سب بھی مستفید ہوتے رہیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.